یا کوئی اللہ کی عبادت کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہر عبادت کے بعد اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ عبادت کی توفیق تو مجھے ملی، عبادت تو میں نے ادا کر لیا، اے اللہ اس عبادت کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ عام طور سے ہم لوگ عبادتیں ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس نہیں رہتا کہ بھئی عبادت تو ادا کیا، یہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں، اس کا احساس ہم لوگوں کے ذہن و دماغ میں نہیں آتا، اور اس کا احساس رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کا احساس نہ ہو تو پھر کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہو، نہ ہی اللہ کے پاس اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ صرف اور صرف تمہارے دل کا تقوی اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کے شکل کو، کسی بھی انسان کے مال کو اللہ نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک انسان کا عمل دیکھتے ہیں اور انسان کی دل کی نیت دیکھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں بات آتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی آدمی کے جسم کو یا اس کے مال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کو انسان کے جسم کی ضرورت نہیں اور نہ ہی انسان کے مال کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری عبادت پورا کر رہا ہے، میرا حکم پورا کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے۔ اللہ کو نیت کی ضرورت ہے، دل کی حالت اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ نیت کو صحیح کر کے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ نیت اگر صحیح ہو، تقوی کے ساتھ چھوٹا عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ اس کے اوپر بہترین اجر اللہ عطا کریں گے۔ بغیر تقوی کے، بغیر اخلاص کے پہاڑوں جیسا عمل بھی انسان کر لے، اس عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔